اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم برماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمایا جائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے، تاکہ وہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار تجربہ کار آدمی کریں گے، کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھلا کر ادا کیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں، تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ اقتدار اور انتقام کا مالک ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ پیچھے جو آیتیں گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ خطاب فرمایا تھا کہ تم جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کو اپنی طرف سے حرام قرار نہ دو، جیسا کہ مشرکین عرب کیا کرتے تھے۔ اب اس کے برعکس چیز کا بیان ہو رہا ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دی ہے اس کو حلال نہ سمجھو، اور اس کو حلال سمجھ کر استعمال بھی نہ کرو۔ تو اس میں بنیادی طور پر ان آیات میں حالت احرام میں اور حدود حرم میں جو شکار ممنوع ہے اس کی کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہے، اور یہ ایک عجیب اسلوب ہے کہ جو اصل حکم ہے وہ تو ان آیات کے آخر میں آیت نمبر 96 میں بیان فرمایا گیا کہ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا،
کہ جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ بظاہر قاعدہ کا تقاضا یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ اصولی حکم بیان فرما دیا جاتا اور اس کے بعد پھر جو آگے تفصیلات آ رہی ہیں وہ بیان فرمائی جاتی، لیکن قبل اس کے کہ وہ اصولی حکم بیان کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی حالتیں بیان فرمائی ہیں جن میں انسان اس حکم کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو سکتا ہے اور انسان کی آزمائش کا یہ مرحلہ پیش آ سکتا ہے کہ جس میں وہ اس حکم کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو۔ تو پہلے ان حالتوں کا ذکر کر دیا تاکہ تم پہلے سے متنبہ رہو کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نفسانی خواہشات کی بنا پر یا حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کی آسانی کو دیکھتے ہوئے تم کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ اصل مقصود ان سارے احکام میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے، شریعت کے تمام احکام میں آزمائش ہوتی ہے، بندے کو آزمایا جاتا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ اس پر دل و جان سے عمل کر رہا ہے یا نہیں۔